ہم سب نے کبھی نہ کبھی اس بات پر غور کیا ہی ہوگا کہ جب کوئی کمرہ بہت بکھرا ہوا ہو، چیزیں ادھر ادھر پڑی ہوں اور ہر طرف دھول جمی ہو، تو ذہن کیسا الجھا الجھا سا محسوس ہوتا ہے۔ بالکل، ایک عجیب سی بے چینی ہوتی ہے۔ ہاں نا؟ اور جیسے ہی وہ کمرہ صاف ہوتا ہے، چیزیں اپنی جگہ پر واپس آتی ہیں، تو ایک عجیب سا سکون ملتا ہے، جیسے ذہن کی بھی صفائی ہو گئی ہو۔ ہماری فطرت میں کہیں نہ کہیں یہ بات شامل ہے کہ ہم صفائی اور ستھرائی کی طرف کھینچے چلے جاتے ہیں۔ جی، یہ ایک طرح کی نفسیاتی اور جذباتی کیفیت ہے۔ یہ صرف آنکھوں کو بھلا نہیں لگتا، بلکہ ہمارے رویوں اور مزاج پر بھی بہت گہرا اثر ڈالتا ہے۔ صحیح، اور اسی فطری کھچاؤں کا ایک بہت ہی تفصیلی جائزہ آج کے اس گہرے مطالعے میں لیا جائے گا۔ آج ہم جن تاریخی حوالوں اور روایات کا بغور جائزہ لے رہے ہیں، وہ بتاتے ہیں کہ صفائی محض کوئی ظاہری تیاری نہیں ہے، یعنی اچھا لباس پہن لیا یا پرفیوم لگا لیا اور بس کام ختم۔ ہاں، عام طور پر لوگ اسی کو صفائی سمجھتے ہیں۔ بالکل، لیکن آج کا مواد ایک بہت ہی حیران کن دعویٰ کرتا ہے۔ وہ یہ کہ صفائی محض ایک سماجی عادت نہیں ہے، بلکہ یہ تو باقاعدہ عقیدے کا حصہ ہے جسے آدھا ایمان قرار دیا گیا ہے۔ تو آج ہم اسی فلسفے کو کھولیں گے اور دیکھیں گے کہ ایک ظاہری عمل روحانیت سے کیسے جڑا ہے۔ یہ واقعی ایک بہت بڑا دعویٰ ہے، کیونکہ دیکھیں، عام طور پر جب ہم مذہب یا عقیدے کی بات کرتے ہیں تو ہمارا ذہن فوراً عبادات یا فلسفے کی طرف جاتا ہے۔ لیکن ان حوالوں کا جائزہ لیں تو پتہ چلتا ہے کہ یہ فلسفہ مادی اور روحانی زندگی کو بالکل آپس میں جوڑ دیتا ہے۔ تو چلیں سیدھا اسی سب سے بڑے نقطے پر آتے ہیں۔ صحیح مسلم کی ایک بہت مشہور روایت ان حوالوں میں شامل ہے، جس میں بڑی صراحت سے کہا گیا ہے کہ پاکی آدھا ایمان ہے۔ اب جب پہلی بار کوئی یہ پڑھتا ہے تو دماغ تھوڑا سا رکتا ہے۔ میں یہ سوچ رہی تھی کہ ایمان تو دل کے یقین کا نام ہے، تو پھر نہانا یا کپڑے دھونا اس عظیم عقیدے کا آدھا حصہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ بظاہر ایک تضاد لگتا ہے، لیکن دراصل یہ ایک انتہائی منطقی بات ہے۔ اگر ہم اسے تھوڑا سا وسیع تناظر میں دیکھیں تو ایمان بنیادی طور پر کیا ہے؟ یہی نا کہ انسان اپنے دل کو باطنی آلودگیوں سے، جیسے تکبر یا برے خیالات سے صاف کرے۔ اندرونی پاکیزگی۔ جی بالکل، اندرونی پاکیزگی۔ لیکن انسان صرف روح تو نہیں ہے نا، اس کا ایک جسم بھی ہے جو اس دنیا میں رہتا ہے۔ تو جب دل اندر سے پاک ہوتا ہے تو اس کا لازمی تقاضا یہ ہے کہ اس پاکیزگی کا کوئی ظاہری ثبوت بھی تو ہو۔ یعنی وہ باطنی صفائی باہر بھی نظر آنی چاہیے۔ بالکل، یہی بات ہے۔ باطن کی صفائی اور ظاہر کی صفائی مل کر ایک مکمل اکائی بناتے ہیں۔ اگر اندر سے انسان خالق کے ساتھ جڑا ہوا ہے تو وہ باہر سے غلاظت میں کیسے رہ سکتا ہے؟ تو یہ دونوں مل کر ہی وہ مکمل تصویر بناتے ہیں جسے آدھا ایمان کہا گیا ہے۔ اچھا، یہ بات تو سمجھ آتی ہے۔ لیکن ایک اور حوالہ ہے جس نے مجھے واقعی تھوڑا الجھا دیا ہے۔ جامع ترمذی کی ایک روایت میں کائنات کے خالق کی صفات کا ذکر ہے۔ اس میں لکھا ہے کہ وہ پاک ہے اور پاکی کو پسند کرتا ہے، سخی ہے، سخاوت کو پسند کرتا ہے، اور کریم ہے، کرم کو پسند کرتا ہے۔ جی، یہ ایک بہت ہی جامع روایت ہے۔ لیکن ذرا رکیے، سخاوت اور کرم یہ تو بہت اعلیٰ درجے کی صفات ہے۔ سخاوت کا تو مطلب ہے کہ کوئی اپنا مال، اپنا حق دوسروں پر قربان کر رہا ہے۔ اس عظیم قربانی کے بالکل برابر صفائی کو رکھ دیا گیا۔ کیا یہ صفائی جیسی ایک عام سی چیز کو کچھ زیادہ ہی اہمیت دینے والی بات نہیں ہے؟ بظاہر ایسا ہی لگتا ہے کہ سخاوت کا درجہ بہت بلند ہونا چاہیے کیونکہ اس میں قربانی ہے، لیکن ذرا اس زاویے سے سوچیں کہ صفائی بھی تو دراصل ایک طرح کی سخاوت ہی ہے۔ وہ کیسے؟ صفائی سخاوت کیسے ہو سکتی ہے؟ دیکھیں، جب ایک انسان اپنے جسم کو، اپنے کپڑوں کو صاف رکھتا ہے تو وہ دراصل اپنے ارد گرد کے لوگوں کو ایک راحت بخش ماحول دے رہا ہوتا ہے۔ وہ دوسروں کو بدبو اور بیماریوں سے بچا رہا ہے۔ کیا یہ ایک بڑی سماجی سخاوت نہیں ہے؟ واہ، یہ تو میں نے سوچا ہی نہیں۔ اور دوسری بات یہ کہ جب صفائی کو خالق کی صفات کے ساتھ جوڑا جاتا ہے تو پیغام یہ ملتا ہے کہ جب کوئی اپنا جسم صاف کرتا ہے تو وہ محض میل نہیں اتار رہا، وہ دراصل ایک الہی صفت کو اپنا رہا ہے۔ یہ ایک روحانی مشق ہے۔ یہ ایک بہت ہی انوکھا زاویہ ہے۔ صفائی کو محض ایک ذاتی کام سمجھنے کے بجائے ایک سماجی سخاوت سمجھنا۔ لیکن فلسفہ جتنا بھی شاندار ہو، اگر عملی زندگی میں کام نہ آئے تو کتابی باتیں ہی رہتی ہیں۔
تو اب ذرا اس فلسفے کو 7ویں صدی عیسوی کے ماحول میں اتار کر دیکھتے ہیں۔ صحرائی ماحول، پانی کی کمی، وہاں ان اصولوں کو کیسے نافذ کیا گیا؟ اور یہیں پر تاریخ ہمیں بہت گہری مثالیں دیتی ہے۔ ان اصولوں کا نفاذ کسی زبردستی یا ڈنڈے کے زور پر نہیں ہوا تھا، بلکہ ایک خاص قسم کی ہمدردی کے ذریعے کیا گیا تھا۔ ہاں، حوالوں میں ایک واقعہ ہے جس پر میں بات کرنا چاہوں گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو دیکھا جس کے بال بہت بکھرے ہوئے تھے۔ اب اگر کوئی عام رہنما ہوتا تو شاید ڈانٹ دیتا، لیکن وہاں پوچھا گیا کہ کیا اس شخص کو وہ چیز میسر نہیں، یعنی کنگھی، جس سے وہ اپنے بالوں کو درست کر لے؟ جی، اور اسی طرح ایک اور شخص کو میلے کپڑوں میں دیکھ کر سیدھا سرزنش کرنے کے بجائے یہ پوچھا گیا کہ کیا اسے پانی یا صابن میسر نہیں۔ مجھے یہ انداز بہت حیران کن لگا۔ یہ بالکل آج کی کسی جدید لیگر والی بات لگتی ہے۔ تانا دینے کے بجائے سیدھا وسائل کا پوچھا جا رہا ہے۔ کیا یہ کوئی خاص طریقہ تعلیم ہے؟ یہ قطعی طور پر کوئی اتفاق نہیں ہے۔ اس میں بے وقت دو متضاد چیزوں کو متوازن کیا گیا ہے، انتہائی گہری ہمدردی اور ایک غیر متزلزل اعلیٰ معیار۔ ہمدردی اور اعلیٰ معیار ایک ساتھ؟ بالکل، ہمدردی اس طرح کہ اس شخص کو فوراً لاپرواہ یا مجرم نہیں سمجھا گیا۔ یہ تسلیم کیا گیا کہ صحرائی ماحول ہے، ہو سکتا ہے پانی یا کنگھی نہ ہو، تو مجبوری کو سمجھنے کی کوشش کی گئی۔ صحیح۔ لیکن اعلیٰ معیار اس بات میں کہ اسے نظر انداز بھی نہیں کیا گیا۔ یہ واضح کر دیا گیا کہ بکھرے بال قابل قبول نہیں ہیں۔ یہ اشارہ ہے کہ صفائی کے لیے محلات نہیں چاہیے۔ یہ بنیادی انسانی وقار ہے جو تھوڑے سے پانی اور ایک عام کنگھی سے بھی برقرار رکھا جا سکتا ہے۔ یعنی وسائل کی کمی کا بہانہ نہیں چلے گا، دستیاب وسائل کا بہترین استعمال کرنا ہے۔ تو جب یہ معیار طے ہو گیا تو حوالوں میں ایک باقاعدہ روزمرہ کی روٹین بتائی گئی ہے، کپڑوں اور بدن کی صفائی۔ لیکن ایک چھوٹی سی تفصیل نے میری توجہ کھینچی، کپڑوں کو مٹی اور سیاہی کے دھبوں سے بچانا۔ مٹی تو سمجھ آتی ہے، لیکن سیاہی کیوں؟ یہ بظاہر معمولی تفصیل ہے، لیکن اس دور میں سیاہی کون استعمال کرتا تھا؟ علم سیکھنے والے یا لکھاری؟ تو کیا یہ پڑھے لکھے طبقے کے لیے کوئی خاص پیغام تھا؟ جی بالکل۔ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ جو لوگ ذہنی یا علمی کاموں میں الجھے ہوتے ہیں وہ اپنے حلیے کی پرواہ چھوڑ دیتے ہیں۔ وہ سوچتے ہیں ہم تو بہت اہم کام کر رہے ہیں، کپڑوں پر سیاہی لگ گئی تو کیا ہوا؟ ہاں، وہ ایک بکھرے ہوئے پروفیسر والی جو تصویر ہمارے ذہن میں آتی ہے۔ بالکل وہی۔ تو یہ ہدایت اس عذر کو ختم کرتی ہے۔ کام کی نوعیت جتنی بھی اہم ہو، یہ میلا رہنے کا کوئی اخلاقی جواز نہیں ہے۔ منظم رہنا پڑے گا، اور اس کے ساتھ ہی ہفتہ وار ناخن تراشنا اور روزانہ صبح کے غسل کا اہتمام۔ اور حوالوں میں لکھا ہے کہ اس سے صحت و تندرستی برقرار رہتی ہے۔ یہ جدید میڈیکل سائنس کے زاویے سے ایک مکمل ہیلتھ روٹین ہے۔ صبح کا غسل اعصابی نظام کو بیدار کرتا ہے۔ اس کا مقصد انسان کو دنیا سے کاٹنا نہیں، بلکہ ایک فعال شہری بنانا تھا۔ فعال شہری سے مجھے مسواک والا حصہ یاد آ گیا۔ جو اوقات بتائے گئے ہیں وہ ذرا دیکھیں، وضو کے وقت، کھانے کے بعد، سونے سے پہلے اور صبح اٹھنے کے بعد۔ اگر کوئی دن میں 5 بار وضو کر رہا ہے، 3 بار کھا رہا ہے، تو یہ تو دن میں 8-10 بار بنتا ہے۔ آج کے ڈینٹسٹ دن میں 2 بار کا کہتے ہیں، تو یہ 10 بار عملی طور پر کتنا مشکل لگتا ہے۔ بظاہر مشکل ہے، لیکن یہ انسانی نفسیات کا ایک بہت زبردست استعمال ہے۔ جدید علم نفسیات میں اسے عادات کو جوڑنا کہتے ہیں۔ عادات کو جوڑنا؟ یہ کیسے کام کرتا ہے؟ دیکھیے، اگر آپ کو کہا جائے کہ دن میں 5 بار دانت صاف کریں تو آپ بھول جائیں گے، لیکن دانتوں کی صفائی کو ایسے کاموں سے جوڑ دیا گیا جو آپ نے ہر حال میں کرنے ہیں، جیسے آپ سو کر اٹھیں گے، کھائیں گے، عبادت کریں گے۔ مطلب جو کام کرنے ہی ہیں، مسواک کو ان کے ساتھ چپکا دیا گیا۔ جی ہاں، ان مستقل کاموں کے ساتھ مسواک کو نتھی کر دیا گیا، تو یاد رکھنے کا بوجھ ختم ہو گیا اور یہ روزمرہ کی روٹین کا حصہ بن گیا۔ واہ، یہ واقعی ایک شاندار تکنیک ہے، اور اس کی وجہ بھی وہی سماجی سخاوت ہے کہ آپ کی ذات دوسروں کے لیے بوجھ یا کراہت کا باعث نہ بنے۔ بالکل، اور اب تک ہم فرد کی ذات تک محدود تھے، لیکن حوالوں کا اگلا حصہ اس بحث کو گھر کی 4 دیواری سے باہر لے جاتا ہے۔ جی، جسے ہم شہری ذمہ داری کہہ سکتے ہیں۔ حوالوں میں درج ہے کہ اپنے صحنوں اور اطراف کو صاف رکھیں، اور اس میں اس دور کے یہودیوں کی مشابہت اختیار نہ کرنے کا بھی کہا گیا ہے، کیونکہ شاید ان کے ہاں صحن کی صفائی کا وہ معیار نہیں تھا۔ مقصد ایک ممتاز پہچان اور معیار بنانا تھا۔ اگر میں اس پورے تصور کو ایک تمثیل کے ذریعے دیکھوں تو
یہ تالاب میں گرنے والے پتھر کی طرح لگتا ہے۔ تالاب میں گرنے والے پتھر کی طرح؟ اس کی مزید وضاحت کریں گے؟ جی، جیسے پتھر پانی میں گرتا ہے تو لہریں باہر کو پھیلتی ہیں۔ مرکز دل ہے، دل سے پہلی لہر اٹھتی ہے تو جسم صاف ہوتا ہے، دوسری لہر سے لباس اور بستر، تیسری سے گھر کا صحن، اور پھر وہ لہر گھر کی دیوار عبور کر کے گلی تک جاتی ہے۔ اب حوالوں میں سڑکوں سے کچرا ہٹانے کا واضح حکم ہے۔ صحیح ہے۔ تو اگر وہ آخری لہر گلی تک پہنچے اور وہاں جا کر خود اسی شخص کے پھینکے ہوئے کچرے سے ٹکرا جائے تو وہ پورا لہروں کا نظام ہی تباہ ہو جاتا ہے۔ یہ ایک بہت ہی اثر انگیز تمثیل ہے، اور یہ اس تضاد کو بے نقاب کرتی ہے جو آج کل ہم اکثر دیکھتے ہیں۔ کسی کا گھر اور جسم شیشے کی طرح چمک رہا ہے، لیکن وہ اپنی بالکنی سے کچرا سیدھا گلی میں پھینک دیتا ہے۔ بالکل۔ تو اس نے اس فلسفے کو سمجھا ہی نہیں، اس کا وہ آدھا ایمان کبھی مکمل ہوا ہی نہیں، کیونکہ ایمان کی وہ لہر اس کے خول سے باہر نکلی ہی نہیں۔ صفائی کسی ذاتی بلبلے میں بند رہنے کا نام نہیں ہے، یہ ایک اجتماعی ذمہ داری ہے۔ یہ سوچنے کا واقعی ایک بہت گہرا زاویہ ہے۔ آج کے اس جائزے سے یہ بات کھل کر سامنے آ گئی ہے کہ صفائی محض کوئی مجبوری یا بورت بھرا کام نہیں ہے، یہ ایک روحانی عمل ہے، ایک سماجی سخاوت ہے۔ اور اس میں کسی بھی کام کو کمتر نہیں سمجھا گیا، بالوں میں کنگھی کرنے سے لے کر گلی سے کچرا ہٹانے تک، یہ سب ایک ہی زنجیر کی کڑیاں ہیں۔ یہ سب انسان کو ایک کارآمد اور پاکیزہ وجود بناتے ہیں۔ یعنی جب ہم صبح تیار ہو رہے ہوتے ہیں یا اپنے ارد گرد کی صفائی کرتے ہیں تو ہم محض کوئی دنیاوی کام نہیں کر رہے ہوتے، ہم ایک کائناتی اصول پر عمل کر رہے ہوتے ہیں۔ تو آج کی اس نشست کو یہیں سمیٹتے ہیں۔ جی بالکل۔ لیکن رخصت ہونے سے قبل ایک سوال ضرور چھوڑنا چاہوں گی۔ آج کے حوالوں نے ثابت کر دیا ہے کہ انسانی فطرت صفائی کو پسند کرتی ہے اور یہ ایمان کا لازمی حصہ ہے۔ تو پھر آج کے اس دور میں جب ہم ہر طرف آلودگی کے ڈھیر دیکھتے ہیں، سڑکوں پر کچرا دیکھتے ہیں، تو کیا یہ سب محض جدید طرز زندگی یا وسائل کی کمی کا نتیجہ ہے، یا پھر ہماری اس بنیادی انسانی فطرت اور اجتماعی ایمان میں ہی کوئی اتنی گہری دراڑ آ چکی ہے جسے بھرے بغیر ہم کبھی بھی وہ سماجی شفافیت حاصل نہیں کر سکتے جس کی ہمیں